أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. سامعین کرام، اللہ پاک کا لاکھ بہت شکر جس نے آج کا بڑا ہی مبارک اور خوشیوں بھرا دن جو ہے ہماری زندگیوں میں شامل فرمایا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو آج کے دن کے صدقہ سے مزید خوشیاں، برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. بے شک جیسا کہ میں نے اعلان میں بتایا تھا کہ جب آپ گھر سے چلیں نماز عید پڑھنے کے لیے تکبیرات کہتے ہوئے چلیں. تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آج کے دن کی خاص یہ تسبیح ہے، اس کو جتنا زیادہ کثرت سے پڑھیں گے اتنی اللہ کی رضا میں. فرمایا آج کا جو دن ہے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا دن. آج کا دن نزول رحمت الہی کا دن ہے. آج کا دن جو ہے حصول رضا الہی کا دن ہے. آج کا دن بخشش اور مغفرت کا دن ہے. میں نے آج جو موضوع رکھا ہے وہ اصل میں حقوق العباد ہے. کون سا موضوع؟ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ متعلقہ حقوق ہیں، اور حقوق العباد وہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن و بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہر کسی کے ساتھ یہ جو حقوق ہوتے ہیں یہ ایسے حقوق ہیں، ایسے حق ہیں کہ قیامت کے دن جب تک بندہ سارے حقوق کا جواب دہی دینے کے بعد پورا نہیں اترے گا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا. اور ایک ایک رشتہ، چاہے وہ بھائی کا ہو، وہ اولاد کا ہو، وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، وہ بیوی کی شکل میں ہو، وہ رشتہ داروں کی شکل میں ہو، وہ مسلمان کی شکل میں ہو، جس کا بھی حق مارا ہوگا یا جس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا دنیا کے اندر، اس وقت تک بندہ ہل نہیں پائے گا جب تک اس کا حق صحیح طرح ادا نہیں کر دیا جائے گا، یا پھر جس کا حق مارا گیا ہوگا جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے گا. میں چند باتیں عید کے حوالے سے کر کے اس طرف سے آ جاتا ہوں، اور خطبہ جو آقا اسلام نے آخری دیا تھا اس میں یہ باتیں واضح ہیں، اس سے آگے میں بات کریں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ عید جو ہے، عید یہ عود سے نکلا ہے. اس دن کو یا تو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم بار بار کرتا ہے، یا اس لیے اس کو عید کہتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے انسان یا لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر خوشیاں لوٹ آتی ہیں. ادواب بن منبع جو کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا. عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا، اور عید الفطر کے دن جنت پہ درخت طوبہ لگایا، اور اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا گیا. اور فرمایا یہی وہ دن تھا جس دن فرعون کے جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یہ وہ دن تھا جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز عید الفطر 2 ہجری کو ادا کی. پہلی نماز عید الفطر سن 2 ہجری کو ادا کی، اور پھر اسے کبھی بھی ترک نہ فرمایا. تو یہ سنت موقدہ ہے. عید الفطر کی نماز کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اس پہ واجب 6 تکبیریں ہیں. واجب جب ہم نیت کریں گے اس میں بولیں گے لفظ واجب، وہ 6 تکبیریں الگ سے ہیں، زائد تکبیریں کہا جاتا ہے. مگر اصل میں نماز کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، پھر اس کا ثواب فوج شدگان مسلمانوں کی روحوں کو کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور جب وہ پڑھنے والا مر جائے گا تو اس کی قبر میں 1000 انوار اللہ پہ داخل فرمائے گا. اب آج جیسے
جیسے ہم روٹین میں اپنے بہن بھائیوں کو عیدی دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، یا جو جس طرح کی توفیق کے مطابق بانٹ رہا ہوتا ہے عیدی، تو یاد رکھیں اپنے مرنے والوں کے لیے بھی ایک عیدی ہے۔ جو ہمارے مرنے والے ہیں، والدین میں سے ہو، بھائیوں میں سے ہو، عزیز و اقارب میں سے ہو، دوست احباب میں سے ہو، محلے داروں میں سے ہو، پڑوسیوں میں سے ہو، یہ تمام آقا علیہ السلام کی وہ امت جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، پردہ کر چکی، جا چکی ہے عالم برزخ میں، ان کو آپ اشارے ثواب کر دیتے ہیں۔ آج کے دن کا یہ خاص تحفہ ہے ان کے لیے، آج کے دن کی عیدی ہے کہ 300 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اس کو یاد کر لیں۔ اور جب مرضی سارے دن میں غروب آفتاب سے پہلے آپ تسبیح پکڑے، 3 تسبیحیں بنیں گی 100 تو آپ پڑھ دیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی یہ پڑھ کے مرنے والے مسلمانوں کے روحوں کو اصالہ ثواب کر دے گا، اللہ پاک ہر کسی کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اور پڑھنے والا جب مرے گا، مر جائے گا، اس کو موت آئے گی، تو فرمایا اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں، اور وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن و انس کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے رب کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا۔ اپنے رب کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا۔ اور جب لوگ عیدگاہوں میں آ جاتے ہیں، مشکات شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت کرنے پر فخر کرتا ہے۔ یہ اللہ کو پکارتے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا نام جپتے ہوئے جب نماز کے لیے نماز کی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی اس تسبیح کرنے پر، عبادت کرنے پر، نماز پڑھنے پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے، اس کو پورا صلہ ملنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے غلاموں، میری باندیوں، میرے بندوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا ہے، پھر دعا کے لیے چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں مجھے یاد کرتے ہوئے، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری بلندی کے شان اور مرتبہ، بلندی کے مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا جو بھی جوڑی پھیلا کے مانگے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مشکات شریف ہے صفحہ نمبر 182 لوگوں واپس جاؤ، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ اس حال میں نماز عید پڑھ کے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش اور مغفرت ہو چکی ہو۔ یہ آج کی دن کی نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم جب نماز عید پڑھیں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے میری شان اور عظمت ہوتی ہے۔ پر آج کا دن توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ روایت موجود ہے کہ شیطان جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، توبیلا کرتا ہے جی، وہ دیکھتا ہے کہ کیا بنی، پہلے میں قید رہا، اس کے بعد یہ لوگ آج نکلے ہیں، دن پورے رمضان کی انہوں نے کر لیے، اور اب سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے بخش دیا اور امت مصطفیٰ کی بخشش ہو گئی۔ لہٰذا تم کیا کرو، تم انہیں دوبارہ لذتوں میں، خواہشات نفسانی میں، یعنی گناہوں میں مشغول کر دو۔ یہ شیطان کی آج کے دن کی محنت اور کوشش اور رونا چلانا ہوتا ہے۔ درۃ الناصحین، مکاشفۃ القلوب کی کتابوں کے بارے میں فرمایا آج کا دن کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، توبہ کرنا، خوشی ملنے پر شکر منانا، شکر ادا کرنا۔ یا ہر دکھ سکھ پہ ویسے شکر کرنے کا حکم ہے، مگر جب خاص دن یہ آ جائے تو فرمایا اس دن کے بارے میں کیا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، جولی پھیلاؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم اس قابل نہ تھے یا میں اس قابل نہ تھا، تو نے آج خوشی بھرا دن دوبارہ میری زندگی میں دے دیا۔ یہ آج کا دن کیا ہے؟ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور پوری کرو تم گنتی، اللہ کی بڑائی بولو اس پر جس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور دوسری میں فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ آج کا دن جو ہے یہ گناہوں میں پڑنے کا دن نہیں ہے، لو و لعب میں پڑنے کا دن نہیں ہے، کوئی بڑے گانے باجے بجانے کا دن نہیں ہے، کوئی آوارہ گردی کا دن نہیں ہے۔ آج کا دن تو شکر بنانے کا دن ہے۔
اس کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں، مانگیں، دعائیں مانگیں، وہ قبول کرے گا کہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ آج کا دن تسبیح و تحلیل کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ کی بارگاہ سے مزدوری دینے کا دن ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری جب گنتی کر لی اللہ کی بڑائی بولو اور پھر کیا مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ وہ گنتی کون سی پوری کی ہم نے؟ ماہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی تسبیح و تحلیل شروع کر دی۔ صبح ہوگی نماز پڑھی فجر کی، اس کے بعد نماز عید کریں اور سارا دن اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، الحمدللہ پڑھتے ہوئے گزار رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جوڑیاں پھیلا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ یہ آج کا دن خاص طور پہ فرمایا ہمیں چاہیے کہ غم اور خوشی دونوں ہاتھوں میں اللہ کا شکر ادا کریں، وہ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہیں، مگر خاص آج کے دن جو ہے اللہ کا خاص شکر ادا کیا ہے۔ آج کے پھر آقا علیہ السلام کی شکر گزاری ہے، اللہ سے طریقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام لمبی شکر گزاری کریے، سائے رات بھی جاگتے تھے، دن کو بھی شکر گزاری کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے آقا آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آگے سے آقا نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حالانکہ حضور امام الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، حبیب کبریا ہے، یہ ہونے کے باوجود بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اصل میں ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں فائدہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لہذا آج کا دن کیا ہوا؟ شکر گزار بندہ بننے کا دن ہے۔ آج کثرت سے شکر کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، خوشی منائی جائے اس حال میں کہ آنسو بات ہے مولا میں اس قابل نہ تھا، ہم اس قابل نہ تھے، تو مہربانی کہ میں خوشی کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف جو میں نے خاص طور پہ رکھا ہوا ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے امت کو جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں بہت زیادہ حق اور حقوق بیان کیے ہیں، وہ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہمارے اندر حقوق جو ہے نا وہ پامال کیے جا رہے ہیں۔ بھائی جس بھائی کا داؤ لگتا ہے دوسرے بھائی کا حق مار لیتا ہے جی، بھائی کا داؤ لگتا ہے بہن کا حق مار لیتا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کئی ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں جی، رشتہ دار کا حق مارنے کی کوشش کرے، جس کا داؤ لگ جائے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہیں فکر نہیں ہے کہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے۔ یہ حقوق العباد کی میں بات کر رہا ہوں، حقوق اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ روزے ہیں، نماز ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہ دینا، یہ حقوق اللہ ہے۔ وہ مالک کا معاملہ ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے، مگر بندے کا معاملہ جب آئے گا وہ فرمایا اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا اللہ کی بارگاہ سے جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا۔ کہ دنیا کے اندر کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی وراثت کا حق مار لیا ہوگا، کسی کو داؤ لگا لیا ہوگا، کسی کی ایک بارش زمین دیوار اس طرف ڈال دی ہوگی، جس صورت بھی مال کھایا ہوگا، یتیم کا حق مال کھا لیا ہوگا، فرمایا وہ جواب دینا پڑے گا۔ حج کے دن آقا علیہ السلام عرفہ میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصبہ لانے کا حکم دیا۔ فرمایا اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی، آپ اس پر سوار ہو کر وطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے آقا علیہ السلام نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بڑی غور سے سننا چاہنے باتیں بڑی قیمتی ہیں موتیوں کی طرح کہ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کی کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام پہلے ہی بتا رہے ہیں یہ بات، اور فرمایا انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب برتری فضیلت کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ حالیہ باقی رہیں گی اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح ہو کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اگر ایسا ہوا میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ آقا علیہ السلام نے قریش کو خبردار کر دیا، فرمایا لوگوں تمہارے خون مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسی اس دن کی
اور اس ماہ مبارک ذو الحجہ کی خاص کر اس شہر میں ہے، تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بات ضرور کرے گا۔ ایک ایک شخص کو آقا علیہ السلام سے جوڑ کے بات کر رہے ہیں، سمجھا کے بات کر رہے ہیں۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں کشت و خون نہ کرنے لگ جانا۔ اور فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچائے واپس۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سارے مسلمان آپس میں کہہ رہے سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے نوکروں کو، غلاموں کا خیال رکھو، ہاں نوکروں مرادوں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام آج سے 1500 سال پہلے فرمایا لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کی حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ فرمایا بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ضرور ہوگا۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ تحفہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تمام ضرور ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے خود پر اور ایک دوسرے پر جاتی نہ کرو۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، آقا علیہ السلام عورت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ بعد آ جائے تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پہناؤ۔ فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کر رکھا ہے، تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی کتاب قرآن ہے۔ اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے تھے۔ شیطان کو اب اس بات میں کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام مکہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان ہے ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت خود کرنا اور دھیان رکھنا۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اللہ نے مال دیا ہو تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں تم ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، اپنا باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے میں باپ لیا جائے، باپ سے لیا جائے بیٹے کا بدلہ۔ سنو جو لوگ جہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ کام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا اور محفوظ رکھنے والا ہو، جو نہیں ہے یہاں موجود، فرمایا اس کو بتاؤ گے زیادہ عقل والا ہو، سمجھ والا ہو، ان باتوں کو زیادہ یاد کر لیں۔ اور فرمایا اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، تم سے۔ اب یہاں تک میں تفصیل دے رہا ہوں ایک بات، آگے اب صرف میں آپ کو پوری فہرست بتاؤں گا کہ کون کون سے وہ حق ہیں جو ہمارے اوپر ہیں اور بنتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین بالکل حق پہنچا دی۔
اور آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی خوب آپ نے فرمائی ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا کی اور یہ فرمایا خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا کیا تھا؟ خطبہ، آخری خطبہ تھا جو حج کے موقع پر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون سے وہ حق ہیں جو اسلام نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ اب میں آپ ہم سب اپنا معاوضہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار بیٹھے۔ کون جیسے جیسے نام آئیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے ہے زندگی کا حق۔ کس کا حق؟ زندگی، یعنی حق زندگی اور سزائے موت، انسانی جان کی حرمت کا حق۔ اب سنتے جائیے، 10 منٹ کی بات ہے۔ فرمایا رحم مادر میں جنین کا حق، عزت نفس کا حق، عزت کی حفاظت کا حق۔ اب عزت نفس کو لے لیں، ایک بات کی تشریح کرتے ہیں مثال کے طور پہ، جیسے میں نے کل بھی شاید بات کی تھی جمعے میں بھی، کہ فطرانے کی جو رقم ہے، تو دوست نے سوال بھی مجھے کیا تھا، یہ فطرانے کی رقم جو ہے کسی کو دینی ہے، کیا بتانا ضروری ہے کہ فطرانہ دے رہے ہیں؟ کسی کو صدقہ دینا ہو، عام روٹی میں تو یہ صدقہ فطر ہے، عام صدقہ دینا ہو، بتانا ضروری ہے؟ کسی کو زکوٰۃ کی رقم دینی ہو، کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ یہ تینوں چیزیں میں بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا عزت کا جو عزت نفس کا جو حق ہے نا وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ تو یار آپ کیا کریں گے؟ آپ نے زکوٰۃ نکالی، آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ نے صدقہ فطر دینا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو مالک ضرور بنائیں گے، پیسے اس کو ضرور دیں گے، مال اسے ضرور دیں گے، مگر آپ اسے کہیں گے نہیں، کہہ نہیں سکتے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ فطر دے رہا ہوں، فطرانہ دے رہا ہوں، یہ ویسے صدقہ دے رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا عزت نفس کا یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر، یعنی دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا اسلام کا حکم ہے۔ فرمایا عزت کی حفاظت کا حق، نجی زندگی کے تحفظ کا حق، شخصی رازداری کا حق، یعنی پردے رکھنا، پردہ پوشی کرنا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے جائیے گا۔ سلامتی کا حق، سماجی مساوات کا حق، قانونی مساوات کا حق، حصول انصاف کا حق، آزادانہ سماعت کا حق، دوسروں کے جرائم سے برات کا حق، صفائی پیش کرنے کا حق، آزادی کا حق، شخصی آزادی کا حق، مذہبی آزادی کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق۔ یہ آپ کا غلام ہے، ایک نوکر ہے، ملازم ہے آپ کا، اس کو یہ حق ہے کہ وہ رائے دے سکتا ہے، رائے کا حق اسے آپ ضرور دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی زبان کو نہیں غلام بنا رکھا، اس کا جسم آپ کے لیے وہ نوکری ہے جو آپ کا کام اس نے کرنا ہے، رائے دینے میں اس کا حق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ چلو تو پہلے نوکر ہے تو میری رائے نہیں سنی، بندہ یہ کہہ دے تو اس کا رائے کا حق آپ نے مان لیا، قیامت والے دن یہ بھی جواب دینا پڑے کہ آپ نے ایک بندے کو مسلمان کو حقیر جانا آقا علیہ السلام کی امتی کو، اس کی زبان کسی زبان سے انہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، وہ زبان سے رائے دینا چاہتا ہے، آپ نے رائے کا لینے کی اس کی حقیق تحقیق کر دی اور نکال دیا، سیٹ میں کر دیا اور اس کو کچھ نہ جانا، تو فرمایا اس کا بھی قیامت والے دن جواب دینا پڑا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں میں آپ کے کیا حالات ہیں۔ فرمایا مریض کا حق، طبی سہولیات کی فراہمی کا حق، ملکیت کا حق، بنیادی ضروریات کی کفالت کا حق، کفالت، یتیم بچہ بچی آپ کے زیر کفالت ہے، آپ کے چھوٹے بچے زیر کفالت ہے، آپ کی بیوی آپ کے زیر کفالت ہے، آپ کے ماں باپ کمزور آپ کے حصے میں آپ کے زیر کفالت ہے، چھوٹے بہن بھائی باپ فوت ہو گیا آپ کے زیر کفالت ہے، یہ سارے کفالت کا حق۔ فرمایا تعلیم کا حق، معاہدہ کرنے کا حق، ازدواجی زندگی کا حق، خاندان کے قیام کا حق، حتیٰ کہ مرنے والے میت کا بھی حق آپ کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ذمہ دار بنیں گے۔ فرمایا والدین کا حق، والدہ کا خصوصی حق، بیوی کا حق، بیوہ کا حق، ورثہ کا حق، رشتہ داروں کا حق، ہمسائے کا حق، یتیم کا حق، بے سہاروں کا حق، مقروض کا حق، مسافر کا حق۔ اب آپ کہیں گے مقروض کا حق کیا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی نے قرضہ دینا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو بار بار اس کو مہلت دیتے جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ دوسرا یہ حق ہے مسلمانوں کے اوپر مقروض مسلمان کا حق یہ ہے، اگر وہ کمزور ہو، اتنا غریب نظر آ رہا ہو، پتا ہو کہ یہ قرض کبھی ادا نہیں کر سکتا، تو مسلمانوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اکٹھے ہو کر مل کے اس کا قرض ادا کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ نیک لوگ ہیں، اللہ والے کرتے بھی ہوں گے۔ میں بات کروں کہ 2 حق ہیں مقروض کے، مسافر کا حق، بیمار کا حق، مہمان کا حق۔
اسلام میں فرمایا اقتدار اعلیٰ کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق، فرمایا غریبوں اور محتاجوں کا حق، معاشی جد و جہد کا حق، مزدور کا حق، گھریلو جو خدام ہوتے ہیں گھر میں کام کرنے والے مرد یا عورتیں بچے بچیاں ان کا حق، عامت الناس کا عمومی حق، فرمایا غلام کے حقوق، عزت نفس کا حق، رہن سہن میں مساوات کا حق، تشدد سے تحفظ کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، امامت و سیادت کا حق۔ اس کے بعد تو قیدی مسلمان ہو گیا اور بھائی یا ناجائز قیدی ہو اس کا بھی حق ہے مسلمانوں پہ کہ وہ آئیں اس کو چھڑوائیں، اس کی مدد کریں، خیال کریں۔ فرمایا عورت کے بارے میں عصمت و عفت کا حق، عزت و رازداری کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، حسن سلوک کا حق، ملکیت و جائیداد کا حق، حرمت نکاح کا حق، ماں کی حیثیت سے حق، بیٹی کی حیثیت سے حق، بہن کی حیثیت سے حق اور بیوی کی حیثیت سے حق، شادی کا حق، خیار بلوغ کا حق، مہر کا حق، حقوق زوجیت کا حق، کفالت کا حق، اعتماد کا حق، حسن سلوک کا حق۔ یہ اسلام دیکھیں، یہ اسلام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لاکھ تعداد حق ہیں، ہم جانتے سارے ہی ہیں، آپ پہلے بھی یہ چیزیں جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات آپ کے لیے نہیں ہو رہی، مگر کیا ہے ہم توجہ نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے۔ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی حق کسی کا مار دیا یا رہ گیا ہمارے دل میں اور ہم جانتے بھولتے ہوئے کہ ادا نہ کیا تو یاد رکھنا قیامت والے دن پھنس جائے گا، اس وقت تک نہیں چھوٹے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کا صحیح حق ادا نہ کیا اس کی پرورش میں، بیوی کا صحیح حق ادا نہ کیا، بہن کا صحیح حق ادا نہ کیا، ماں کا صحیح حق ادا نہ کیا، باپ کا صحیح حق ادا نہ کیا، بھائی نے بھائی کا حق مان لیا، کسی کی وراثت کا حق مان لیا، وہ اس وقت تک قیامت والے دن ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک حق جس کا مارا ہوگا وہ راضی نہیں ہو جائے گا، جب تک یہ حال ہوگا۔ فرمایا حسن سلوک کا حق ہے، تشدد سے تحفظ کا حق ہے، بچوں کی پرورش کا حق ہے، خلا کا حق ہے، طلاق کے بعد عورت کے حقوق کے بارے میں فرمایا مہر کا حق ہے، میراث کا حق ہے، خزانت کا حق ہے اور وراثت کا حق ہے، والدین کے مارے وراثت میں حق ہے، شوہر کے مارے وراثت میں حق ہے، کلالہ کے مارے وراثت میں حق ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے زیادہ حق اور حقوق ہیں جس سے ہم لوگ دور ہیں اور ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا قانونی شخصیت لیگل جو ہے اس حوالے سے ہونے کا حق ہے، گواہی کا حق بنتا ہے، رائے دہی کا حق ہے، عورت کا ریاستی کردار کا حق ہے اور آگے بھی کئی چیزیں ہیں خواتین کے بارے میں جو یہاں سپیکر پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ حقوق ہیں جو خامن کے ذمہ ہیں۔ جب نکاح ہونے کے بعد بیوی کے جو حق خاص ہوتے ہیں وہ خامن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہاں اعلان نہیں کرنا، ویسے کو پوچھ سکتا ہے تو بتا دیتا ہے۔ عورت کا پھر یہ بھی حق ہے کہ عورت کوئی معاملہ گھر میں ہو رہا ہے، رائے دہی کا حق بھی عورت کو حاصل ہے۔ جو بیوی ہے اس کو یہ حق ہے، بچوں کی جو ماں ہے اس کو رائے دہی کا بھی حق ہے کہ رائے دے سکتی ہے کسی بات پر، اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ رضاعت کا حق بھی ہے، ولادت اور بچے کے ہونے پر اور سارے معاملات پورے کرنے پر یہ بھی حق ہے باپ پر، بچے کے باپ پر۔ انتظامی ذمہ داریوں میں تقرری کا حق ہے، سفارتی مناصب پر فائد ہونے کا حق ہے، ریاست کی دفاعی ذمہ داریوں میں نمائندگی کا حق ہے، عورت کا حق امان دہی بھی ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عورت آدھی ہے، لوگ سمجھتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں عورت آدھی ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں اہل پہ بچوں کی طرف۔ فرمایا قبل از پیدائش بچے کا حق، یعنی اپنی بچہ پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بھی ماں باپ کے اوپر بچے کا حق ہے، زندگی کا حق، اس کے بعد وراثت کا حق، وصیت کا حق، وقف کا حق، تخیر اقامت حد کا حق، نفقہ کا حق، فطرانہ کا حق، بعد از پیدائش بچوں کے حقوق۔ فطرانہ کا حق کیا ہے؟ جو بندہ صاحب نصاب ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہے، بچے چھوٹے نابالغ ہیں تو ظاہر ہے جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ اس پر لاگو، وہ مالدار ہے تو بچوں کا بھی تو حق ہے نا مال کے اندر، مگر نابالغ چھوٹے بچے کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کا فطرانہ ادا کرے۔ چھوٹے بچے نابالغ، ظاہر آپ لوگوں نے دیا ہوگا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات، یہ فطرانے کا حق کیوں ہو گیا؟ فرمایا زندگی کا حق، بعد از پیدائش بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ آداب اسلامی سے سراشائی کا حق، یعنی اسلام پڑھانا، دین پڑھانے کا، یہ بھی بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ ہم جو رسمی ادا کرتے پھر رہے نا دین کے معاملے میں، یہ جواب دینا پڑے گا ہر شخص کو
کہ وہ دین جو تمہارے گھروں تک پہنچ چکا تھا مگر ہمیشہ لاوارث رہا، یتیم رہا، غریب رہا، تم نے کبھی دین کو اہمیت ہی نہیں دی۔ یہ بچوں کا حق ہے اور جواب دے ہوگا۔ حسن نام کا حق ہے، بچے کا اچھا نام رکھنا، اچھے معنی والا، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ نسب کا حق، رضاعت کا حق، پرورش کا حق، تربیت کا حق، شفقت اور رحمت کا حق، عدل کا حق، یتیم کا حق، اور فرمایا حقوق لقیت، اور آگے مدور کی بات کی ہے، فرمایا خصوصی توجہ کا حق۔ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بچہ مدور پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی عطا مالک جیسا جسم بھی اس کا ہو گیا، کسی کی ٹانگیں مدور ہیں، کسی کے ہاتھ مدور ہے، کسی کے جسم کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کا سر چھوٹا ہے، تو مالک ہے بنانے والا، جیسی صورتیں بنائے جیسا جسم بنا لے، تو فرمایا اس کا خصوصی توجہ کا حق بھی ماں باپ کے اوپر ہے۔ قانون معاشرت کے نفاذ میں استثناء کا حق، جہاد اور دفاعی ذمہ داریوں سے استثناء کا حق، یہ اس بچے کا حق بن جائے گا۔ آپ سمجھ لیں، کافی چیزیں اور بھی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نماز کوئی نہیں چھوڑتا، روزہ کوئی نہیں چھوڑا، حج کا ٹائم ہے حج بھی کر لی، عمرے کا ٹائم ہے عمرہ کر لیا، صدقات و خیرات بھی کر لی، یعنی سارے حقوق اللہ جو ارکان ہیں 4 5 6 وہ سارے پورے کر رہا ہوں، جی یہ تو ہو گئے حقوق اللہ، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہو گیا۔ اور ادھر جو مسلمان ہیں وہ بیوی سے لے کے، بیٹی سے لے کے، اولاد سے لے کے، ماں باپ سے، خاندان، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، آپ مسلمان وہ ساروں پہ نگاہ ڈالیں، کتنے زیادہ حق بنتے ہیں میرے اوپر، ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا میں نے حق مارا اور صحیح حق ادا نہ کیا تو یاد رکھنا قیامت والے دن حقوق اللہ کام نہیں آنے والے، وہ الگ سے جواب دینا پڑے گا۔ کوئی یہ کہے میں نمازیں ساری پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اب میں گھر کے سربراہ کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی جس کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے گھر کا، میں آپ ہم سربراہ ہیں گھر کے، اور نمازیں ساری پڑھی جا رہی، نیکیاں ساری کر رہا ہے وہ بندہ، اللہ کا شکر ہے۔ قرآن کہتا ہے سربراہ کے نام کیا فرمایا کہ تم خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ سربراہ ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ ساری باتیں پوری کر رہا ہے، اور گھر والے سارے صبح سوئے رہتے ہیں، دن کو بھی سوئے رہتے ہیں، رات کو بھی سوئے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ عورتیں پڑھ رہی ہیں، نہ بچے پڑھ رہے ہیں، نہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، نہ بیٹے، وہ کہنا اللہ کا شکر ہے آپ کا نماز چھٹی نہیں۔ یہ یاد رکھنا تمہاری نمازیں اس وقت کام آئیں گی جب آپ کے گھر والے فیملی کو آپ دوزخ سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ ان کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ سربراہ ہیں، آپ ان سے نمازیں پڑھوائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سنیں، قرآن چیک کریں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، ان سے کلمے سنیں، ان سے نماز جنازہ سنیں بیٹوں سے تمہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، نماز کی نیتیں سنیں کہ نماز پڑھنے جاتے ہو کیا نیت کرتے ہو، تمہیں وضو کرنا آتا ہے، غسل کرنا آتا ہے، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی۔ جب یہ کلیئر ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ دیندار بھی ہوں گے، اور آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو نمازی ہوں اور میرا بیٹا جوان ہے، وہ بچپن سے ذمہ داری تھی، حضور کو فرماتے ہیں 7 سال سے ذمہ داری ہے آپ، اس کے بعد 10 سال کا ہو جائے تو سزا دو، لاڈ پیار ختم کر دو۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور یاد رکھنا ہر شخص، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، کسی کا بھی حق کسی صورت پر یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کا پیسہ کھا جائیں، کسی کو لوٹ لیں، کسی کا داؤ لگا لیں تو وہ حق مارا ہوا دے، نہیں، اور بڑے حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں۔ بھئی ایک بندہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی، حالانکہ اس کے بچوں کی ماں ہے، وہ قدر ہی نہیں کرتا، اسے خیال ہی نہیں ہے، وہ ایک نوکرانی سمجھتا ہے، بس یہ اس لیے آئی تھی گھر کے برتن دھوئے گی اور ساری افطاریاں بنائے گی اور کھانے بنائے گی اور صفائیاں کرے گی۔ وہ جاتا ہے تو کام کرتی چھوڑ کے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو کام کرتی دیکھتا ہے، تو ذہن دماغ یہ بن گیا کہ یہ آئی اسی لیے تھی۔ جب اس کے بعد بچے پیدا ہو گئے، بس بچوں کو پرورش کرے گی، ان کو دھوتی رہے گی، ان کے پیمپر لگاتی رہے گی، اور بس یہی کام ہی کرے گی۔ تو دوستو یاد رکھنا وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ میں نے کیا بتایا، آقا علیہ السلام نے کیا کہا خطبہ میں کہ تم اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نام پر وہ حلال ہوئی ہیں تم پر، ان کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا ان کا، وہ تمہاری تابعدار ہیں۔ اب مرد یہ نہ کہتا رہ جائے کہ میں سربراہ ہوں، وہ تو میرے نیچے ہے، جو مرضی میں کری جاؤں، اس کا بھی جواب دینا پڑ جائے گا۔ کل یہی بیوی جو آپ کے بچوں کی ماں ہے آج اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑی ہو جائے گی، اور اس وقت تک ہل نہیں سکو گے جب تک اس بیوی کو راضی نہیں کر لو گے۔ یاد رکھنا اس دن بیوی نہیں بنے گی وہ
اپنا حق لینے آئے گی. اس طرح آپ نوکرانی کا سوچ لیں، کسی ملازم کا سوچ لیں، اسی کا بھی یہی حال ہوگا. اس طرح آپ رشتہ داروں کا سوچ لیں، کوئی کمزور ہے، کوئی ناتواں ہے، اس کا حال دیکھ لیں. اس طرح محلے میں کسی کمزور کو دیکھ لیں. یہ سارے حق ہیں، حقوق ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے اوپر لاگو کر دیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ حق اور حقوق صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ مسلمانوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، پڑوسیوں کا، اہل محلہ کا